بہترین طریقہ ایک خوبصورت سی صبح آغاز کرنے کا یہ ہے کہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیجئے اور اس شکر کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایک اور دن ہمیں عطا فرمایا، ایک اور دن زندگی کا ہمیں عطا فرمایا، اس کے ساتھ زندگی کا جو ہے دن کا جو ہے آغاز کیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں شاید موجود ہیں کہ جو اسی زندگی کے لیے جو ہے بہت سخت قسم کی لڑائی لڑ رہے ہیں، بیمار ہیں یا کوئی نہ کوئی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم جو بالکل سالم ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کے ساتھ خدا اس خوبصورت دن کا آغاز کریں. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو، اور آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں، میں اور رباب تہران اسٹوڈیو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حضرات. اس امید سے دن کا آغاز کرتے ہیں، صبح کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ویسے صبح بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، مسکراہٹ سے دن کا آغاز کرو. بالکل جس طرح ہی آپ اٹھو، جیسے ہی آغاز کرو، پورا دن ویسا ہی گزرتا ہے آپ بالکل کا. ایسا ہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ صبح جب ہم اٹھے فریش، تر و تازہ، حشاش پشاش اٹھے کہ آپ کا پورا دن اسی طرح گزرے. آپ بھی آج جو ہے بڑی فریش اور حشاش پشاش لگ رہی ہیں. خیریت ہے؟ کون سی کافی آپ نے پی آج؟ کافی پیے، چائے پیے، سبز چائے پیے؟ کافی پیتی ہوں. کافی پیے تھے، اچھی بات ہے. کافی آپ لوگ بھی کافی پئیں، آپ لوگ بھی کافی پئیں تاکہ جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے رباب کی طرح جو ہے حشاش پشاش نظر آئیں. اچھا، جو ہمارا موضوع ہے ہفتے کا، آخری دن ہے اس موضوع کا، اور جو ہے بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ کمنٹنگ کی فیس بک پہ بھی، اور ای میلیں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آئیں، کالز بھی بہت زیادہ آئیں. بہرحال اسی طرح ہمارا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کے بغیر جو ہے مزہ نہیں آتا. اور آج جو ہے ہم جو ہے بند کرے اس بحث کو جو ہے ختم کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے سے اگلا موضوع چلائیں گے. کل جو ہے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اپنے والدین کے لیے، اگر آپ نے والدین کے لیے کوئی تحفہ لینا ہو تو کیا کیا چیزیں لی جا سکتی ہیں. اس میں جو ہے 12 مختلف چیزیں تھیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے پہلی جو چیز آپ سوچتی ہیں جب والدین کے بارے میں کوئی تحفہ وغیرہ لینا، تو کیا چیز آپ کی؟ ابھی میں آپ کو یہ بات پرسنلی اگر بتاؤں تو میری امی کپڑے بنانے میں بہت کنجوس ہے. اچھا. وہ کپڑے نہیں بناتی، میں ان کے لیے کپڑے ہی گفٹ لیتی ہوں. ہاں، کپڑے خود آپ لے لیتی ہیں تاکہ جو ہے ان کی کمی پوری ہو جائے. اسٹچ کروا کے تیار ان کو دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور والد صاحب کے لیے کیا؟ والد کا تو انتقال ہو گیا. اللہ ان کو جو ہے رحمت عطا فرمائے. بہرحال جو ہے ہم نے جو مختلف باتیں اپنے ناظرین کو بتائی تھیں وہ یہ تھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے والدین کے لیے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور احترام. جی بالکل، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. بہرحال ایک چھوٹا سا ہم لوگ بریک لیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو ہے آج کچھ جو ہے مختلف قسم کے موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہوں. تو چلتے ہیں ایل سی ڈی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا موضوع میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. اور جو ہے جی یہ تو جو ہے ہمارے زندگی کی تصویر ہے. بہرحال مختلف چیزیں جو ہیں سونے کے سلسلے میں جو ہیں بات کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک جو چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے کبھی بھی آپ لوگ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں مثلا جب اگر آپ سونے والے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں کافی یا چائے وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ بالکل بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے. تو خیر بچوں وغیرہ کی تصویر میں لے آیا. جی یہ پھر جو ہے غلط تصویر آ گئی میرے پاس. جی یہ تصویر میں لانا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیڈ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حساب کتاب شروع کر دیں اپنے ذہن میں، آپ یہ شروع کر دیں کہ جی میں نے جو ہے آج کتنے پیسے خرچ کیے، کل کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں باعث بنتی ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی.
ایک یہ چیز، اور ایک اور جو چیز بہت ضروری کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ سونے سے پہلے حتماً ضرور جو ہے آپ لوگ جو ہے نماز ضرور پڑھیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو ضرور ایک مثلا عشاء، مثلا مسلمان جو ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سونے سے پہلے کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی ایسی چیز جو آپ کو جو ہے آرامش پہنچائے اس کا ضرور استعمال کیا جائے، اور رات کا کھانا جو ہے اس کے درمیان اور آپ جب سونے کے لیے جا رہے ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو بات کہی جاتی ہے، فنگ شو ایک قانون ہے۔ فنگ شو قانون یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ سونے جا رہے ہیں تو اپنے سونے کے کمرے کے اندر جو آپ کے آس پاس جو چیزیں ہیں ان کو ایسے سیٹ کیا جائے کہ وہ آپ کو سونے میں مدد دیں۔ یہ ایک جو ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو ہے فینگ شو پرنسپل اس کو کہا جاتا ہے، فینگ شو قانون جو ہے لا جو ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ تو گھر میں ارینجمنٹ ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق جو آپ کو جو ہے نیند ہے، آپ کی جو وہ آپ کا سونے کا سسٹم ہے وہ جو ہے اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ رباب آپ کیسے آپ کو نیند وغیرہ ٹھیک آتی ہے رات کی؟ آ ہی جاتی ہے، تو سونا ہی پڑتا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو ہے بہت کچھ لوگوں کو بہت جو ہے مسئلہ ہوتا ہے سونے میں، اور پھر یہ جو ہے ایک جو چیز اور اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی کہ آپ جو ہے مثلا سونے سے پہلے بجائے اس کے کہ جو ہے نیند کے درمیان جو ہے آپ اٹھے، سونے سے پہلے جو ہے ٹوائلٹ بھی ضرور چلے جائیں تاکہ جو ہے آپ کو نیند کے درمیان جو ہے تنگ نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سو رہے ہیں تو آپ کے کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ نہ بہت گرم ہونا چاہیے نہ بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ تو علمی نظر سے بات ہو گئی، ہمارے دین میں کچھ ایسی آیات یا دعائیں ہیں جو سونے سے پہلے انسان اگر پڑھے، کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو آرامش یا روح کو آرامش ملتی کہ انسان سونے کی طرف خود کھینچتا چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور جو چیز کہی گئی ہے اس میں وہ یہ کہی گئی ہے کہ تھوڑا سا جو اپنا کھڑکی ہے کمرے کی اس کو ہمیشہ کھلا رکھیں، اور کوئی بھی شور وغیرہ اگر آپ کے کمرے میں آپ کو سنائی دے رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی ماحول ہی ایسا بنا دے کہ نیند آنے لگے۔ بالکل، ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ نیند آنی شروع ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، ایک جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں سلیپ ہائیجین کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ پورا ایک جو ہے سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوتی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام صبح زندگی میں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرا جو ایک بڑا مزے کا موضوع میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ چلا بھی جائے تو اچھا ہی ہوگا۔ جی، یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سبز چائے، اور سبز چائے کی کیا فائدے ہیں؟ آپ استعمال کرتی ہیں سبز چائے؟ میں بہت زیادہ۔ اچھا، صبح سویرے نہار منہ سبز چائے کا استعمال کبھی کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے لیمو کے ساتھ، میں نے سنا ہے، یا شہد کے ساتھ بھی سنا ہے میں نے یہ کہ استعمال کیا جائے تو جو لوگ منہ سے موٹاپے کا شکار ہے ان کے لیے کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال میں اس سے پہلے کہ میں سبز چائے کے بارے میں بات کروں، ایک اور جو مزے کا موضوع میں آپ کے لے کے آیا ہوں وہ ہے ہچکیوں کے بارے میں۔ سبز چائے کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم، ہچکیوں کے بارے میں جو ہے ہم موضوع لے کے آئے، کیسے جو ہے ہچکیوں کو بیچاریوں کو روکا جا سکتا ہے۔ ایک جو ہے اب جیسے اس چننے مننے کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ کانوں میں آپ انگلیاں ڈال لیں اپنی، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے کانوں میں انگلی ڈالیں، اور تھوڑا سا جو ہے البتہ سانس پریشر سے نہ لیں کیونکہ کسی نہ کسی چیز کے سوراخ ہونے کا خطرہ ہے اس میں، لیکن کہتے ہیں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور تھوڑا سانس جو ہے نارملی لیں۔ دوسرا جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زبان کو باہر نکالیں، زبان کو جتنا آپ باہر نکال سکتے ہیں باہر نکالیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے مثلا ہچکیوں کو روکنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو طریقہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جی آ جائیں اپنے منہ کو جو ہے بالکل بند کر لیں، اور جو ہے میرے خیال میں سانس جو ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ہے، یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے سانس تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی جو ہے وہ روک کے رکھیں۔ جی، یہ تو وہ طریقے تھے جس کی وجہ سے جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنی ہچکیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے تھے کہ پاکستان میں کہ ہچکیاں اگر آپ کو آتی ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، ہمیشہ یہ بولتے تھے آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں تو صحیح، ویسے چھینک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئی ہے تو اس کا مطلب کسی نے آپ کو جو ہے آپ کو یاد کیا ہے۔ بالکل، یہ چیزیں تو بہرحال موجود ہیں۔ اچھا، بہرحال ہمارا جو موضوع جیسے چل رہا ہے ہفتے کا تحفے کے بارے میں، اور آپ لوگ جو ہے ہمیں ضرور
ای میل رکھیں, ہمیں جو ہے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے موضوعات کیسے لگ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کے موضوعات جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام میں اس میں شیئر کریں, کیونکہ آپ جس طرح کے موضوع چاہیں گے اسی میں بہرحال جو ہے مزہ آتا ہے. تو کیا خیال ہے, ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک اور اس میں جو ہے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں مزیدار خوبصورت سا, اور تھوڑی سی انرجی لیتے ہیں, کیونکہ انرجی مجھے لگ رہا ہے پروگرام میں آج نہیں ہے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے انرجی کے ساتھ. جی, تھوڑی سی ہم نے جو ہے انرجیاں جمع کی ہیں اور جو ہے چلتے ہیں ہم رباب کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے اور ہمارے پاس کیا کیا مزے کی چیزیں ہیں. جی رباب, چائے تیار ہے یا نہیں تیار؟ میرے خیال سے تیار ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ بات کریں. میں پہلے ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارا ہفتے کا جو موضوع ہوگا جو ہے یعنی افراد, خاندانی افراد کے لیے کیرولی سوری انرجی کی کیا اہمیت ہے ہمارے اس میں, اور پھر اگلے ہفتے کا جو ہمارا موضوع جو آنے والا ہفتے کا پورا موضوع ہوگا وہ ہے فیصلہ کرنا. ہم فیصلہ کرنے میں اس میں ہمارے ارادے کی کیا اہمیت ہے, کتنی نیت سچی ہے, کتنا مضبوطی ہے اس ارادے میں, فیصلہ جو ہم لے رہے ہیں. ٹھیک, فیصلے کرنے میں ارادے کی کیا اہمیت ہے. جی, اگر ناظرین دیکھ رہے ہیں, جی تھوڑا سا سخت موضوع ہے, لیکن ناظرین کو اگر کوئی کمنٹس, کوئی نظرات, کوئی کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائے گا اس بارے میں کہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے پاس جو ہیں ہماری جو ہیں مہمان جو ہیں ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلیزا تکوی صاحبہ. تو کیا خیال ان سے بات کریں؟ جی, سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. شکریہ. ایلیزا صاحبہ, آپ جو ہے تحفہ دینے یا لینے کے بارے میں ہمارے سے بات کرنا چاہیں گی یا نہیں؟ جی, میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ اس روایت سے کرنا چاہتی ہوں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحفے کے بارے میں کہ تحفہ انسان کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے. صحیح. یہ روایت دراصل ہمیں بتا رہی ہے کہ تحفے میں اہمیت چیز کی قیمتی ہونے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اہمیت آپ کے ان جذبات اور احساسات کی ہے کہ جن کا آپ اس تحفے کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایسی تحفہ چاہے کتنا ہی سادہ یا معمولی ہی کیوں نہ ہو, اس کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایلیزا صاحبہ, انتظارات کا کیا جائے؟ لوگوں کے ذہن میں کچھ انتظارات ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسا تحفہ لے کے آئیں گے یا ویسا تحفہ لے کے جائیں گے. کیا جائے؟ خود ہم اپنے آپ کو بدلیں یا لوگوں کو بدلنا شروع ہو جائیں؟ نہیں, انسان کو خود چاہیے کہ مثلا اپنے آپ کو بدلے. صحیح ہے. مثلا آپ اپنے آپ سے پہلے جو ہے نا شروع کریں اس بات کا آغاز, یعنی معمولی سادہ تحفہ دیں. صحیح. ایسا نہیں کہ مثلا بہت قیمتی تحفے کی طرف یعنی ہمارا جو ہے وہ توجہ. صحیح. تو اپنے آپ سے چیز کا آغاز کریں پہلے. صحیح ہے. کیونکہ تحفے کے اپنے بہت سے اچھے اثرات ہیں. مثلا تحفہ دلوں کو آپس سے جوڑتا ہے, ٹھیک, دشمنی کو ختم کرتا ہے. صحیح ہے. دلوں میں محبت کو بڑھاتا ہے اور رنجشوں اور کینوں کو دور کرتا ہے. اچھا ایلیزا صاحب, ایک اور سوال وہ یہ کہ آپ جب تحفہ دیتی ہیں تو آپ کوشش کرتی ہیں ایک سجاوٹی تحفہ دیں یا ایک ایسا تحفہ جو اگلے شخص کے کام آئے؟ نہیں, تحفہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے کام آئے. صحیح ہے. سجاوٹ پہ اور مثلا آرائش پہ, تجمل گرائی پہ زور نہیں ہونا چاہیے ہمارا, بلکہ سادگی پہ زور ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, تو یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ اگلے بندے کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں پوچھ لینا بہتر ہے یا نہیں, برا لگتا ہے؟ نہیں, پوچھنا, اگر بہت نزدیکی مثلا ہمارا ان سے تعلق ہے, دوستی بہت اچھی ہے تو پوچھنا بہتر ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر نہیں ہے مثلا اتنے زیادہ اس سے بہت نزدیکی ٹرمز نہیں ہیں ہمارے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ مثلا ہم اپنی طرف سے کوئی کسی بھی چیز کا مثلا جو ہے وہ انتخاب کریں اور سامنے والے کو دے دیں. صحیح. اچھا ایلیزا صاحب, آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو جب گفٹ کوئی دیتی ہیں تو آپ کس قسم کے گفٹ ان کو دیتی ہیں؟ میں جو گفٹ دیتی ہوں ویسے کبھی ایسا پیش نہیں آیا ہے, لیکن ہمیشہ میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ میں ان کی پیچھے دعائیں کروں. اچھا صحیح, یعنی دعا جو ہے وہ بہترین. البتہ ویسے دعا جو ہے والدین گفٹ کے طور پہ بچوں کو اپنے دیتے ہیں, تو بچے بھی آج کل جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور کوئی بات آپ کرنا چاہیں گی ایلیزا صاحب ہمارے پروگرام میں؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گی مثلا اس طور سے ہم اگر دیکھیں کہ میاں بیوی تعلقات کو یہ مضبوط کرتا ہے. انسان اگر مثلا میاں بیوی کے درمیان آپس میں رنجشیں ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ مثلا جب انسان تحفہ دیتا ہے ایک دوسرے کو تو اس سے تعلقات مضبوط ہو جایا کرتے ہیں, زندگی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے. صحیح. مثلا یہ ہم یہ سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دوسری کتنی ارزش ہے. آپ ہمیشہ اس کی یاد میں ہیں, اس سے غافل نہیں ہیں, چاہے وہ آپ سے دور ہو یا نزدیک ہو. صحیح.
صحیح. بہت شکریہ علیزہ صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ سے رابطہ کریں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی تو رباب آپ جو ہے آج بہت کم بول رہی ہیں. نہیں, میں ان کی باتیں سنی تھی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے, دین کی نظر سے بھی روشنی ڈالی. آپ ان لوگوں میں سے جو ہے اچھی باتیں جب کی جاتی ہیں تو آپ چپ کر کے سنتی ہیں. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ سننا بھی جو ہے وہ ہنر ہے. جی, سننا تو میرے خیال سے بہت ہی اچھا ہنر ہے. جو بولتے ہیں وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں, لیکن سننا اور برداشت کرنا. صحیح, ٹھیک. اشارہ میری طرف سے, نہیں بولنے والے بولتے رہتے ہیں میری طرح. ٹھیک, چل صحیح, ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. جی ہماری ڈائریکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی عطیہ نشاط صاحبہ جو ہیں لائیو دہلی سے ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم عطیہ نشاط صاحبہ سے آپ کی ملاقات کروائیں, ایک خوبصورت سا چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور رباب جو ہیں وہ چائے ڈالنے میں مشغول تھیں. بہرحال یہ کہ لائیو پروگرام میں یہ اتفاقات ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ عطیہ نشاط صاحبہ موجود ہیں اور ان کی تصویر جو ہے مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی کہیں پر, لیکن جو ہے کچھ لحظات کے بعد, کچھ لمحات کے بعد جو ہے ان کی تصویر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی. میں بہرحال سلام عرض کرتا ہوں عطیہ نشاط صاحبہ کی خدمت میں دہلی سے. جی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی تصویر جو ہے ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی. وہی سیٹلائٹ کا تھوڑا پرابلم ہے, دیر آتی ہے یا آواز دیر جاتی ہے. سیٹلائٹس کے جو پرابلم جی بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سیٹلائٹ, جو ہے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. بہرحال جو ہے عطیہ جی ایک بار پھر جو ہے پوچھ لیتے ہیں ہم, جو ہے عطیہ نشاط صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عطیہ نشاط صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بھی آ گئی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ گئی ہے. بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں دہلی اسٹوڈیو سے. عطیہ نشاط صاحبہ جو ہماری ماہر ہیں تغذیے کے بارے میں, ہمیں جو ہے انہوں نے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ. آپ کو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے, ہم بتا چکے ہیں کہ ڈائبٹیز پیشنٹس جو کھانا پینا تو الگ بات ہے, لیکن ناشتے کی کیا اہمیت ہے ان کے ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے بیماری میں, تو ہم اس بارے میں بات کریں گے آج. ناشتے کی تو اہمیت ہم سب جانتے ہی ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحبہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ڈائبٹکس پیشنٹس میں ناشتے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز میں جہاں تک ناشتے کا سوال ہے وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ جب ڈائبٹیز کے پیشنٹ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے جسم میں گلوکوز کا مقدار کافی کم ہوتا ہے, جسے ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اٹھتے ہی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک کپ چائے, یا اگر چائے نہیں لیتے تو دودھ کے ساتھ ایک آدھ زیادہ ریشے والا بسکٹ لے لیں, جیسے کہ ڈائجسٹو بسکٹ وغیرہ آج کل آ رہا ہے بازار میں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بادام بھیگے ہوئے 3-4 بھیگے ہوئے بادام لے لیں. اس سے ان کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے باڈی کا, جو ان کا گلوکوز لیول ہے وہ مینٹین ہو جائے گا. اس کے بعد جہاں تک ناشتے کا سوال ہے تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اس طریقے کا ناشتہ لینا چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹ کمپلیکس ہو, یعنی دیر ہضم مشکل ہضم ہو, اس میں ریشے کی مقدار زیادہ ہو, پروٹین زیادہ ہو, اور پروٹین بھی ہائی کوالٹی پروٹین ہو. 2 طریقے کا پروٹین ہوتا ہے, ایک لو کوالٹی پروٹین, ایک ہائی کوالٹی پروٹین. ہائی کوالٹی پروٹین ہمیں انڈے سے, دودھ سے, اور سویا ایک ویجیٹیرین پروڈکٹ ہے سویا کا, اور بھی جیسے دودھ آتا ہے سویا ملک اس کو کہتے ہیں, اس کا پنیر آتا ہے اسے ٹوفو کہتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کو ناشتے میں شامل کرنے سے ان کا جو بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ مینٹین رہے گا. اس کے علاوہ جہاں تک فیٹ کا سوال ہے, جسے ناشتے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ پوڑیاں اور پراٹھے وغیرہ بہت کھانا پسند کرتے ہیں, تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ناشتے میں فیٹ کے مقدار پہ بہت ہی نظر رکھیں, اس کو بالکل بھی بڑھنے نہ دیں, کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں موٹاپا بھی ایک بہت پیچیدگی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وزن ان کا بڑھنے نہ پائے. اور
یہ بہت ضروری ہے کہ ناشتہ وقت پہ کیا جائے، کیونکہ ڈائبٹیز میں نے پہلے بھی کہا کہ ہائپو گلائسیمیا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جہاں تک ہائپر گلائسیمیا وہ یہ ہے کہ بلڈ گلوکوز لیول ایک دم سے بڑھ جانا، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا یہ ایک پریشانی ہے ان کے ساتھ کہ وہ صرف بلڈ گلوکوز لیول بڑھتا ہی نہیں، گھٹ بھی جاتا ہے. تو رات بھر کی ایک طرح کی فاسٹنگ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بریک فاسٹ بولتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ صبح اٹھتے ہی کچھ کھایا جائے اور اس کے بعد ناشتہ ضرور لیا جائے تاکہ ان کا بلڈ گلوکوز لیول مینٹین رہے. صحیح، بہت شکریہ نشاط صاحبہ. نشاط صاحبہ، کس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ڈائبٹیز ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اکثر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ ناشتے میں جوس وغیرہ لیتے ہیں. دیکھیے جوس ویسے بھی میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی. جو انسان پھل کھا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جوس پیے، کیونکہ جوس پینے سے وہ ہمارے خون میں فوراً سے پیشتر شامل ہوتا ہے اور گلوکوز لیول کو بڑھاتا ہے. تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے پاس تو بالکل جوس رکھنا ہی نہیں چاہیے. جہاں تک سبزیوں کے جوس کا سوال ہے وہ تھوڑا بہت کبھی کبھی لے سکتے ہیں، بلکہ کریلے کا جوس تو ان کو فائدہ بھی کرے گا، لیکن پھلوں کے جوس سے بالکل پرہیز کریں. اس کے علاوہ بہت زیادہ تلی ہوئی مسالے دار چیزیں بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بہت اپنے سے دور رکھنی چاہیے، جیسے پوڑیاں، کچوڑیاں، جو کہ عام ناشتہ ہے ہندوستان میں، اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ناشتے میں پھلوں کو شامل کر لیتے ہیں، جیسے کہ کارن فلیکس بنایا اس میں پھل ڈال لیتے ہیں، سیب کاٹ کے ڈال لیا، چیکو ڈال لیا. یہ عام لوگوں کو تو خیر اتنا نقصان نہیں کرے گا، لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پھل کا جو کاربوہائیڈریٹ ہے اسے فرکٹوز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو کھانے کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں تو اس کا گلائسیمک لوڈ وہ ایک ٹرم ہوتا ہے جس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ گلوکوز خون میں شامل ہوتا ہے اور کتنی جلدی ہمارا بلڈ گلوکوز لیول بڑھاتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پھلوں کو ناشتے سے کم 2 گھنٹے کی دوری پہ رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھل کا جو قدرتی گلوکوز ہے فرکٹوز، وہ بہت جلدی خون میں شامل ہو کے بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ناشتے میں دودھ ضرور لیں، کیونکہ دودھ ہائی کوالٹی پروٹین ہے. اگر آپ دودھ نہیں لے پاتے تو آپ لسی لے سکتے ہیں. لسی یا دودھ دونوں ہی نہیں لے پاتے، یعنی آپ کا اس سے انٹالرنس ہے، لیکٹوز انٹالرنس جس کو بولتے ہیں، تو آج کل بازار میں سویا ملک آتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، سویا ایک ویجیٹیرین پھلی ہے جس کا دودھ نکالتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اور اس کے علاوہ زیادہ وہ ساری چیزیں جو تلی ہوئی ہوں جس میں فیٹ زیادہ ہوں اس سے پرہیز کریں. ٹھیک. اچھا عطیہ نشاط صاحبہ، کریلے کے جوس کے اندر چینی ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں، آپ کو اس کو کڑوائی پینا پڑے گا. اچھا میں یہاں ایک سوال کرتی چلوں کہ جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان یا ہندوستان میں حلوہ پوری یا کچوری جو ہوتے ہیں ناشتے میں کافی استعمال کیا جاتا ہے، اور حتی ذیابیطیز کے جو مریض ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. جتنا بھی ڈاکٹرز ان کو کہہ دیں وہ پھر بھی استعمال کرتے ہیں. پرہیز تو ہے ہی نہیں اس چیز میں. تو اگر انہوں نے وہ کھا لیا، یعنی بھاری پیٹ بھر کے بھائی وہ ناشتہ کر لیا، اب وہ دوپہر کے کھانے سے پرہیز کریں، کیا یہ صحیح ہے ایسا کرنا؟ صبح جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لیا، 15-20 جو ہیں پوڑیاں کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو ہے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں. ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل نہیں، یہ عام حالات میں بھی بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار میں زیادہ غذا کھائیں. اور اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی غذا ایک بار میں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم یعنی ہاضمے کے نظام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور آپ چونکہ ڈائبٹک ہیں آپ کا ویسے ہی یہ نظام بہت زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کے انسولن ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے تو آپ کو اس چیز سے بہت پرہیز کرنا چاہیے کہ آپ ایک بار میں 12 پوڑیاں کھا لیں. پوڑیاں ویسے بھی نہیں کھانی ہیں، اور اگر آپ کھا بھی رہے ہیں تو حد درجہ 1 یا 2 کھائیں. چاہے آپ 2 گھنٹے بعد پھر دوبارہ کچھ کھا لیں، جیسے کہ پھل وغیرہ کچھ کھا لیں، اس سے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بھی مینٹین رہے گا. لیکن کسی خاص کھانے کو جیسے دوپہر کے کھانے کو چھوڑنا، اور جیسے اکثر بہت لوگ کرتے ہیں کہ 10-11 بجے کے قریب برنچ کرتے ہیں، یعنی بریک فاسٹ اور لنچ کو ملا کر لیتے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. سب سے پہلے تو ان کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ انہیں ہر 2-3 گھنٹے پہ کچھ کھانا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ طریقہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک ساتھ بہت زیادہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ڈائجسٹو سسٹم پہ اور
इंसुलिन पे बहुत ज्यादा भार डालते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया अतिया निशात साहबा, आपसे गुफ्तगू जो है हम लोग जारी रखेंगे। छोटा सा हमने ब्रेक लेना है और ब्रेक से जाने से पहले सर मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि हम जो है ज़ियाबतीज़ के जो मरीज होते हैं उनको किस किस्म का खाना खाना चाहिए, किस किस्म का नाश्ता खास तौर पे करना चाहिए, उस पर जो है बात कर रहे हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और ये मौजू भी बताता चलूं रुबाब मैं आपको भी कि ये जो मौजू हमने इंतखाब किया अतिया निशात साहिबा के साथ और जिसको हम अभी जारी रखेंगे, ये भी हमारी एक जो है कॉलर हैं, हमेशा हमें कॉल करती हैं, शबनम साहिबा, उनकी जो है दरखास्त पे जो है हम लोगों ने ये मौजू रखा था। तो आप लोग भी अगर आप लोगों के जहन में कोई मौजू है जरूर हमें बताएं ताकि हम वो मौजू अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। क्या ख्याल है, छोटा सा ब्रेक लें? चलें ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है डॉक्टर अतिया निशात साहिबा से, और हमारा जो मौजू चल रहा है नाश्ते की अहमियत डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर के पेशेंट्स के लिए। चलिए अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी डॉक्टर साहिबा, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहिबा, अब मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई खास नाश्ता है या कोई खास चीजें ऐसी हैं जो वो खाएं और इनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे और उनको मजा भी आए नाश्ते का साथ में? जी, जहाँ तक डायबिटीज़ पेशेंट के नाश्ते का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि उनके नाश्ते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस किस्म का नाश्ता लेना चाहिए जिसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि कोई भी हाई प्रोटीन फूड जो होगा उसमें अपने आप कार्बोहाइड्रेट तो उतना मिल ही जाएगा जितना आपको चाहिए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जैसे बेसन का बना हुआ कोई भी सामान, जैसे कि पैनकेक या चीला बनाते हैं जिसमें बेसन में सब्जियां फेंट के और उसमें थोड़ा सा अंडा डाल के और थोड़ा दूध मिला के उसको थोड़े से तेल में तलते हैं, वो बहुत ही लजीज और बहुत ही न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड नाश्ता बन सकता है उनके लिए। इसके अलावा ओट एक चीज होती है, ओट मील बोलते हैं उसको, उसमें जो रेशा होता है वो पैक्टिन रेशा होता है जिससे डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो डायबिटीज पेशेंट को चाहिए कि सारे 7 दिन तो नहीं, क्योंकि ओट से कैल्शियम डिफिशिएंसी भी हो जाती है क्योंकि उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, तो 7 दिन नहीं लेकिन कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार भी अगर हम ओट का नाश्ता लेते हैं तो उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल काफी मेंटेन रहता है। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा कि सोया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, तो कोशिश करें कि चाहे सोया मिल्क हो गया या सोया का पनीर जिसे हम टोफू या टेम्पे बोलते हैं उसको नाश्ते में किसी भी तरीके से शामिल करें। और दूध से बने हुए सामान जैसे कि दही हो गया, जैसे दही की लस्सी हो गई या पनीर सैंडविच बना लिया, वो नाश्ते में शामिल करें। और बहुत से ऐसे नाश्ते होते हैं जैसे पोहा बनता है राइस फ्लेक्स से, जिसे हम चिवड़ा बोलते हैं। उसका अगर आपको पोहा खाना है तो ये ख्याल रखें कि उसका हम कार्बोहाइड्रेट लेवल कम कर दें। वो इस तरह कर पाएंगे कि हम उसको थोड़ी देर भिगा के उसका पानी स्टार्च निकाल दें और फिर उसका पोहा बनाएं, तो ये भी काफी बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस नाश्ता उनके लिए हो सकता है। इसके अलावा बेसन की रोटियां वो बना सकते हैं जिसको हम मिस्सी रोटी बोलते हैं, उसमें सब्जियां वगैरह शामिल करके दलिया बना सकते हैं। दलिया मीठी ना बनाएं, जिसको हम क्रैक्ड व्हीट बोलते हैं दलिया, उसमें हम सब्जियां डाल के अगर बनाते हैं तो वो भी बहुत ही बैलेंस्ड नाश्ता बनता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा आजकल बाजार में मल्टीग्रेन ब्रेड आती है जिसमें रेशे की मकदार बहुत ज्यादा होती है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड से बनी हुई सैंडविच में भी हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां शामिल करें। तो इस किस्म के नाश्ते डायबिटीज पेशेंट को ना सिर्फ लजीज लगेंगे बल्कि उनके डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया अतिया निशात साहब। यहाँ पर हमारे पास जो है लाइव कॉलर मौजूद हैं, सलाम अर्ज करता हूँ और मेरे ख्याल से उन्होंने आपसे ही सवाल पूछना है। सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम ज़ैनब है और मैं ईरान से बात कर रही हूँ। बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगी इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की हमारी।
آپ لوگوں کو جتنا بھی ہم فل انرجی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ان سے انرجی لے لیتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ. آج ویسے انرجی جو ہے تھوڑی بہت ہماری کم ہے, میری تھوڑی سی انرجی کم ہے, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں کم ہے. نہیں بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. آج جو ہے ہماری ٹیبل پہ بسکٹ نہیں پڑے, شاید اس وجہ سے جو ہے بھوک لگ رہی ہے, اس وجہ سے تھوڑی انرجی کم ہو گئی ہے. جی زینب صاحب, آپ سوال پوچھنا چاہیں گی ہماری عطیہ نشاط صاحبہ دہلی سے جو ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. جی میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی شوگر کے پیشنٹ کے حوالے سے کہ ان کو ناشتے میں کیا ڈائٹ دی جائے, اور سبزیوں کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی ذکر کیا, تو کیا وہ سبزیوں کا مسئلہ نام بتا سکتی ہیں کہ کون سی سبزیاں وہ مناسب رہیں گی ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے؟ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو فروٹس وغیرہ وہ لیتے ہیں اس میں میٹھے فروٹ کیا بہت نقصان کرتے ہیں, مثلا ایپل ہو گیا یا پیچ ہے, یا اس ٹائپ کے جو فروٹس ہیں کہ جو نیچرل فروٹس ہیں, مثلا آرٹیفیشل کی بات نہیں کر رہے کہ فروٹ جوس نہیں, لیکن جو خود فروٹ ہیں کیا وہ نقصان کے باعث ہوتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ہم یہ آپ کی آواز پہنچ گئی. بہت شکریہ زینب صاحب, آپ نے کال کی. ہمیں ہمیشہ جو ہے یاد رکھیے گا, کال کرتے رہیں, پروگرام میں ہمیں جوائن کرتے رہیں. عطیہ نشاط صاحبہ, آپ نے جو ہے ہم سوال جو ہے سن لیا ہوگا ناشتے کے بارے میں, تو بہرحال آپ نے بتا دی ہے. سبزیاں اور کچھ پھل, میٹھے پھل نقصان دہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ دو سوال جو ہے سبزیوں اور پھل کے بارے میں پوچھے گئے. جی جہاں تک سبزیوں کا سوال ہے, یہ اس چیز کا غور کریں کہ جس سبزی میں فائبر یعنی ریشہ زیادہ ہو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اور جس میں کم ہو اس سے تھوڑا پرہیز کرنا ہے. جہاں تک سبزیوں کا سوال ہے, اس میں آلو حالانکہ سبزی نہیں ہے, اس کو ہم سٹارچ فیملی میں شامل کرتے ہیں, لیکن عام زبان میں تو اس کو سبزی کہتے ہیں. تو آلو ہو گیا اور یہ بیٹ روٹ وغیرہ, ان چیزوں سے تھوڑا ہم پرہیز کریں, کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی بلڈ شوگر لیول کو بڑھائے گا وہ کھانا, تو اس کا گلائسیمک انڈیکس کافی زیادہ ہوتا ہے. تو آلو سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آلو کھا ہی نہیں سکتے, آپ اس کو دوسری سبزیوں میں شامل کر کے آپ بہت آرام سے آلو کھا سکتے ہیں. روز نہیں تو ہفتے میں 2-3 بار تو ضرور کھا سکتے ہیں. اور جہاں تک اور سبزیوں کا سوال ہے, اس میں ہری پتے دار جتنی سبزی ہیں آپ بہت ہی آرام سے کھا سکتے ہیں. کریلا کھا سکتے ہیں, توری جسے ہم گاڈ ویجیٹیبل بولتے ہیں, کریلا, توری, ٹنڈا وغیرہ, یہ بہت ہی آرام سے آپ کھا سکتے ہیں. مٹر کھا سکتے ہیں, حالانکہ مٹر میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو تھوڑا سا اس سے پرہیز کریں, لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی دقت نہیں ہے تو آپ مٹر سوکھی یا ہری دونوں بہت آرام سے کھا سکتے ہیں. چنے کے ابھی بہت گھگنی وغیرہ بنتی ہے, وہ سب ہم کھا سکتے ہیں, چنے سے بنی ہوئی چیزیں, چاٹ جس کو ہم بولتے ہیں. اور کچھ سبزیاں ایسی ہیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, جیسے گاجر ہو گئے. گاجر چونکہ بہت ہی میٹھی ہوتی ہے, ویسے بھی بچے کھا لیتے ہیں, اتنی میٹھی ہوتی ہے, تو اس سے تھوڑا پرہیز کریں. لیکن اگر گاجر کو بھی ہم پلاؤ میں ڈالتے ہیں یا کبھی کبھی ہم چاؤمین وغیرہ میں ڈالتے ہیں, تو اس طریقے سے ہم کھا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے دوسری چیزوں کا فائبر یعنی ریشہ مل کے اس کا گلائسیمک انڈیکس گھٹا دیتا ہے. اس کے علاوہ سبزیوں سے کوئی خاص پرہیز نہیں ہے. جہاں تک پھلوں کا سوال ہے, اس میں کچھ پھل ایسے ہیں جیسے کیلے کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا آم ہو گیا, آج کل بہت زیادہ آم کا موسم ہے, بہت بازار میں موجود ہے. لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سارے ہفتے یا کبھی بھی آم اور کیلا کھانا ہی نہیں ہے. اگر آپ کی ڈائبٹیز مینٹین رہتی ہے, آپ کا بلڈ شوگر لیول مینٹین رہتا ہے, تو آپ ہفتے میں آدھا آم یا فروٹ چاٹ میں جیسے اگر اس میں کیلا تھوڑا سا ڈال لیا, ایک آدھ پھاک آم کی ڈال لی, لیکن غور کریں کہ ساتھ میں اس میں ہائی فائبر فروٹ جیسے کہ انار ہو گیا یا امرود ہو گیا یا سیب بالکل بھی ڈائبٹیز میں نقصان نہیں کرتا, جیسے کہ ہماری کالر نے کہا کہ سیب نہیں کھا سکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سیب کھا سکتے ہیں. اور ایک پھل ہے جسے ہم اینجل فروٹ کہتے ہیں, پپایا ڈائبٹیز میں نقصان تو بہت دور کی بات ہے, بلکہ فائدہ کرتا ہے. پپیتا, لیکن آج کل بازار میں سیکرین لگا ہوا پپیتا بھی آتا ہے, میٹھے پپیتے بیچتے ہیں, تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ اس طریقے کا پپیتا نہ ہو, کیونکہ وہ فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کرے گا. جہاں تک تربوز کا سوال ہے اور خربوزے کا سوال ہے, دونوں ہم کھا سکتے ہیں ڈائبٹیز کے مرض میں, لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ مقدار کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی آپ پھل کھائیں, اور جو ہائی کیلوری فروٹ ہیں, کیلا, سیب, چیکو, اناناس وغیرہ, اس میں بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن فروٹ چاٹ میں ملا کے اس کے مقدار کو کنٹرول میں کرتے ہوئے. اچھا, یہ جو ہے نشاط صاحبہ نے بڑی جو ہے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. میں دوبارہ جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی جو آپ کا شوگر کا لیول ہے اس کو کنٹرول کر لیں ایک بار, اس کے بعد آپ ہفتے میں
تھوڑا سا آم بھی کھا سکتے ہیں, تھوڑا سا اناناس بھی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے ڈیلی ہر روز نہ کھائیں, نہیں کھا سکتے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب شخص مریض ہے تو اس کو یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ پہلے ایک بار اس کو کنٹرول کر لیں, آپ اس کو ڈیلی جو ہے ہر روز 2-3 بار چیک کریں, کنٹرول ہو گیا, اس کے بعد جو ہے آپ ہفتے میں ایک بار آدھا آم, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا آدھا آم استعمال کریں, تھوڑا سا اناناس استعمال کریں. تو یہ ایسا یہ کہہ دینا کہ جی جو ذیابیطیز کے مریض ہیں وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اور یہ ہو جاتا, بھائی آپ پہلے اپنی جو ہے شوگر کو کنٹرول کر لیں, اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا, بجائے اس کے کہ آپ ہر روز کھائیں, ہفتے میں ایک بار کھا رہے ہیں. تو اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذیابیطیز کے مریض جو ہیں وہ کچھ نہیں کھا پاتے. وہ حد رکھیں اپنے لیے ہر چیز میں کھانے میں. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ہمارا موضوع ناشتے کے بارے میں تھا ڈاکٹر صاحبہ. اب یہ ناشتہ جو ہے بچے بھی اکثر دیکھا ہے بچوں میں کہ بچے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی خاص طور پہ الگ ناشتہ ہونا چاہیے؟ جو ڈائبیٹک بچے ہیں, جو پیشنٹس ہیں, ان کے لیے کوئی خاص ناشتہ ہے یا کوئی خاص چیز ہے جو کھائیں جس سے ان کی شوگر لیول کنٹرول میں آئے؟ جی جی, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. آج کل ڈائبٹیز چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. 2 طریقے کی ہوتی ہے, ایک تو جووینائل ڈائبٹیز جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور کبھی کبھی موٹاپے کی وجہ سے یا کسی قسم کے جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی بچوں کو ہو جاتی ہے. وہ بچپن سے نہیں لیکن 10-11 سال کی عمر سے ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے, جووینائل ڈائبٹیز یعنی پیدائشی ڈائبٹیز, اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ انسولین کا انجیکشن لے رہے ہوتے ہیں. اس حالت میں ان کے ناشتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہی ان کا انسولین بلڈ گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت انہیں بہت اچھے اور بیلنسڈ ناشتے کی ضرورت ہے, نہ صرف بلڈ گلوکوز لیول مینٹین کرنے کے لیے بلکہ چونکہ وہ بڑھتی ہوئی عمر میں ہے تو ان کو پوری مناسب غذا بھی دینے کے لیے. جیسے کہ دوسرے دیگر ڈائبٹیز پیشنٹس کا سوال ہے کہ ان کا پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ بیلنس میں ہونا چاہیے, وہی لاگو ہوتا ہے چھوٹے بچوں پر بھی. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈفرنس یہ ہے کہ جیسے چھوٹے بچوں کو گروئنگ ایج میں فیٹ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فیٹ بہت سے فیٹ سالوبل وائٹامنس ہوتے ہیں, وائٹامن اے, ڈی, ای, کے, جو ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ویسے تو فیٹ نہیں دیں کہ ان کو پوڑیاں تل تل کے دینے لگے یا پراٹھے یا کچوڑیاں دینے لگے. فیٹ سے مراد وہ نہیں ہے, اچھے قسم کا فیٹ جیسے کہ ہمیں نٹس میں ملتا ہے, یعنی میوے بھی سارے جیسے کاجو وغیرہ اتنے فائدہ مند نہیں ہیں, لیکن بادام, اخروٹ, یہ سب بچوں کے ناشتے میں شامل کریں. ناشتے میں اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ جیسے کارن فلیکس. اچھا, ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ کارن فلیکس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے, تو اگر آپ فلیکس کھاتے ہیں تو کارن کی بجائے ویٹ یا اوٹس فلیک پریفر کریں, چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں آپ ان میں نٹس ڈال دیں جس سے ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی ان کے بڑھنے کے لیے بھی جو چیزیں غذا کی ضرورت ہے وہ بھی پورا ہو اور ان کا ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو. اس کے علاوہ انہیں دودھ ضرور دیں, انڈا ضرور دیں ناشتے میں, کیونکہ نہ صرف یہ اس سے ان کا ڈائبٹیز کنٹرول ہوگا بلکہ ان کی جو غذا کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی. جیسے کہ دوسرے ڈائبٹیز پیشنٹس کی طرح ان کو بھی آپ اس قسم کا ناشتہ نہ دیں جس سے ایک دم سے گلائسیمک انڈیکس ان کا بلڈ گلوکوز لیول بڑھے. حالانکہ ان کو انسولین انجیکشن لگا ہوتا ہے تو اتنا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے, لیکن پھر بھی وہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں اور اسی حساب سے ان کے غذا کو ریگولیٹ کریں. ان کو بھی جوس وغیرہ سے پرہیز کریں. ہاں, چھوٹے بچوں کو ہم ملک شیک دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھاگتے دوڑتے ہیں اور ان کا گلوکوز اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گا جتنا بڑے لوگوں کا بڑھتا ہے. صحیح. عطیہ نشاط صاحبہ بہت شکریہ. ایک آخری سوال, اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی بہت محدود ہے, 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, کہ سبز چائے کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہیں ذیابیطیز کے ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی, بہت ہی صحیح کہا جاتا ہے. جی بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایکچولی جو سبز چائے ہوتی ہے یعنی گرین ٹی, اس میں ایک اینٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے جسے ہم کیٹیچن بولتے ہیں. اس اینٹی آکسیڈنٹ سے ہمارے خون میں جو بھی چیزیں ہیں جیسے گلوکوز لیول اگر بڑھ گیا یا ہماری دل کی آرٹریز جو ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے کام آتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آکسیڈنٹ کے خلاف کام کرنا. تو جو ڈائبٹیز ہے یہ بھی ہمارے سیل میں بہت
بہت ہی ویئر اینڈ ٹیئر یعنی نقصان پیدا کرتا ہے. تو جو گرین ٹی ہے اس نقصانات کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو واٹر ریٹینشن کی پرابلم ہو جاتی ہے, یعنی ان کے جسم میں پانی رطوبت بڑھ جاتی ہے. گرین ٹی خاص کر جیسمن ٹی اس کا حالات میں بھی بہت ہی فائدے مند ثابت ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو گرین ٹی بہت آرام سے استعمال کیجیے, لیکن خیال رہے کہ اس میں شوگر کا استعمال نہ کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف تو نہیں, آپ ہمارے ساتھ تھی ہمارے پروگرام میں. جی ہم کو جوائن کیا وہاں سے, اور بہت مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ کہ ہمارے تمام ڈائبٹک پیشنٹس اس سے استعمال کریں آپ کے مفید نقطوں کا. مجھے تو یقین مانیں کہ بہت میں نے جو ہے استفادہ کیا, ان کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں بہت زیادہ مفید ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. بہرحال بہت شکریہ عطیہ نشاء صاحبہ, میں بھی آپ سے خداحافظی کرتا ہوں. جی ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے خوبصورت سا ویڈیو کلپ موجود ہے, اور لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمیں ایک چھوٹا سا لینا ہے بریک. لیں گے بریک, اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو سبز چائے کے بارے میں جو بات بتا رہا تھا, یہ سبز چائے ایک راز بن گیا, جلدی بتائیں. جی بالکل, اس کو میں بتاتا ہوں. جی چلتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی دوبارہ آگے آپ کی خدمت میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور سبز چائے کے بارے میں بات کر رہا تھا. وقت جو ہے میرے پاس کم ہے, لیکن میں جلدی سے بتاتا چلوں کہ کیا کیا فوائد سبز چائے کے ہو سکتے ہیں. ایک جو بہت اہم اس کا فائدہ ہے, جو لوگ وزن جو ہے اپنا کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. صبح سویرے جو ہے اگر نہار منہ وہ سبز چائے پئیں تو ان کو جو ہے اس سے ان کا جو ہے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو خون میں بلڈ کا شوگر کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں سبز چائے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو جو ہے دل کی مختلف امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سبز چائے جو ہے وہ ہماری جتنی بھی نسیں ہیں ان کے اندر جو چربی جمع ہو جاتی ہے اس کو پگھلا دیتا ہے اور ان نسوں کو جو ہے کھول دیتا ہے. اس وجہ سے جو ہے دل کا دورہ پڑنے کا جو خطرہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے, خاص طور پہ کھانے کی نالی کا جو کینسر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سبز چائے استعمال کریں تو خود جو کینسر کے سیل ہیں ان کو سبز چائے جو ہے وہ مارتی ہے. کولیسٹرول کے بارے میں کہا جاتا ہے, خون کے اندر کولیسٹرول دو قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں, ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے, ایک گندا کولیسٹرول, برا کولیسٹرول ہوتا ہے. برا جو کولیسٹرول ہے اس کو سبز چائے جو ہے کم کر دیتی ہے. دانتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دانت اگر آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کا استعمال کریں سبز چائے کا. یہ وہی پہلی تصویر ہے سبز چائے کا استعمال کریں, کہ سبز چائے کے اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ, جیسے کہ عطیہ نشاط صاحبہ نے بھی ابھی بتایا, اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیٹی چن, یہ نام ہے اس کا. اور یہ جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ یہ جتنے بھی بیکٹیریا وائرس ہمارے منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے. بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے. ڈپریشن کے لیے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک مواد ہوتا ہے جس کا کہا جاتا ہے تھیانین. تھیانین جو ہے وہ ہمارا جو ہمارے جو ڈپریشن ہے اس کو جو ہے کم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. جی بڑی مفید باتیں تھی, بہت اچھا بتایا آپ نے. خورم آپ کو بتاتے چلوں, ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کرتی چلوں کہ ہمارے ہفتے کے دن کا موضوع جو ہوگا خاندان کے جو افراد ہیں ان کے لیے کیلوریز اور انرجی کی اہمیت کیا ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالق موجود ہوں گے. کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کی نظر میں ہے تو ہمارے کو ضرور بتائے گا. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آپ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ موضوع بتا دیا, تاکہ جن کا اگر کوئی سوال وغیرہ ہے وہ ای میل کے ذریعے, کمنٹ کے ذریعے کسی سے ایک بار موضوع جو ہے دوبارہ بتائیں گی, مجھے سمجھ نہیں آیا صحیح سے. افراد جو خاندان کے افراد ہیں, کیلوریز اور انرجی کی اہمیت کیا ہے ان کے اندر. ہاں, یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کس طرح کی چیزیں استعمال کریں, ساری چیزوں کو استعمال کریں یا نہ کریں. جی جی معمولاً جو ہے میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو کھانے کو ملے فریج میں وہ کھا لیں, جو کچن میں ملے اس کو کھا لیں. یہی وجہ ہے نا, جو چیز فریج میں کھانے کو ملے تو پھر شوگر کے پیشنٹس بن جائیں گے. ابھی آپ کو نہیں, ہر چیز حد میں کھائیں, میں تو یہی بولتی ہوں. اچھا, یہ رباب کہہ رہی ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو کچھ کھا سکتے ہیں. بہرحال صحیح, ٹھیک. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ابھی تو ہے 2-3 منٹ ہوں گے میرے خیال سے. میرے خیال سے جی 2 منٹ ہیں. اچھا, ہم جو ہے بہرحال میں آخری میں جو ہے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں, ای میل ایڈریس subh-zindagi@srtv.ir, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی SUT مارننگ شو جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ویب سائٹ بھی نیچے ہمارے پاس آ گئی ہے, یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل یہ ویب سائٹ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر. تو ہمیں جو ہے ای میل ضرور لکھیں, اپنا نمبر دیں. ہم اگر آپ ایران سے باہر ہیں یا ایران کے اندر بھی ہیں تو ہم لوگ آپ لوگوں کو کال کریں گے پروگرام کے سلسلے میں,
اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو ای میل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ جو ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور بہرحال ایک چیز اور بھی بتاتے چلوں، اگر فیس بک پہ آپ کمنٹ دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو فوری طور پہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم ضرور اس کو جو ہے اپنے پروگرام میں جو ہے شامل کریں گے۔ بہرحال پروگرام کے آخر میں جیسے کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب رزق حلال جو ہے کما سکیں، اور جتنے بھی ہم قدم اٹھائیں صبح سویرے وہ رزق حلال کی طرف اٹھائیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور رباب کو پروگرام صبح زندگی سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو ہے بہت کچھ لوگوں کو بہت جو ہے مسئلہ ہوتا ہے سونے میں، اور پھر یہ جو ہے ایک جو چیز اور اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی کہ آپ جو ہے مثلا سونے سے پہلے بجائے اس کے کہ جو ہے نیند کے درمیان جو ہے آپ اٹھے، سونے سے پہلے جو ہے ٹوائلٹ بھی ضرور چلے جائیں تاکہ جو ہے آپ کو نیند کے درمیان جو ہے تنگ نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سو رہے ہیں تو آپ کے کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ نہ بہت گرم ہونا چاہیے نہ بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ تو علمی نظر سے بات ہو گئی، ہمارے دین میں کچھ ایسی آیات یا دعائیں ہیں جو سونے سے پہلے انسان اگر پڑھے، کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو آرامش یا روح کو آرامش ملتی کہ انسان سونے کی طرف خود کھینچتا چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور جو چیز کہی گئی ہے اس میں وہ یہ کہی گئی ہے کہ تھوڑا سا جو اپنا کھڑکی ہے کمرے کی اس کو ہمیشہ کھلا رکھیں، اور کوئی بھی شور وغیرہ اگر آپ کے کمرے میں آپ کو سنائی دے رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی ماحول ہی ایسا بنا دے کہ نیند آنے لگے۔ بالکل، ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ نیند آنی شروع ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، ایک جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں سلیپ ہائیجین کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ پورا ایک جو ہے سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوتی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام صبح زندگی میں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرا جو ایک بڑا مزے کا موضوع میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ چلا بھی جائے تو لیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو ہے آج کچھ جو ہے مختلف قسم کا موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہوں، تو چلتے ہیں ایل سی ڈی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا موضوع میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اور جو ہے جی یہ تو جو ہے ہمارے زندگی کی تصویر ہے۔ بہرحال مختلف چیزیں جو ہیں سونے کے سلسلے میں جو ہیں بات کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک جو چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے کبھی بھی آپ لوگ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں مثلا جب اگر آپ سونے والے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں کافی یا چائے وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ بالکل بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر بچوں وغیرہ کی تصویر میں لے آیا، جی یہ پھر جو ہے غلط تصویر آ گئی میرے پاس، جی یہ تصویر میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ایک جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیڈ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہو، بہترین طریقہ ایک خوبصورت سی صبح آغاز کرنے کا یہ ہے کہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیجئے، اور اس شکر کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایک اور دن ہمیں عطا فرمایا، ایک اور دن زندگی کا ہمیں عطا فرمایا، اس کے ساتھ زندگی کا جو ہے دن کا جو ہے آغاز کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں شاید موجود ہیں کہ جو اسی زندگی کے لیے جو ہے بہت سخت قسم کی لڑائی لڑ رہے ہیں، بیمار ہیں یا کوئی نہ کوئی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم جو بالکل سالم ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کے ساتھ خدا اس خوبصورت دن کا آغاز کریں۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم،
प्रोग्राम सुबह जिंदगी में खुशामदीद कहता हूं आप सबको और आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं, मैं और रुबाब तेहरान स्टूडियो से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। इस उम्मीद से दिन का आगाज़ करते हैं, सुबह का आगाज़ करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ऐसे सुबह बड़ी खूबसूरत बात की आपने, मुस्कुराहट से दिन का आगाज़ करो। बिल्कुल, जिस तरह भी आप उठो, जैसे ही आगाज़ करो, पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जब हम उठे फ्रेश, तरोताज़ा, हशाश पशाश उठे कि आपका पूरा दिन इसी तरह गुजरे। आप भी आज जो है बड़ी फ्रेश और हशाश पशाश लग रही हैं। खैरियत है? कौन सी कॉफी आपने पी आज? कॉफी पिए, चाय पिए, सब्ज चाय पिए? कॉफी पी, कॉफी पिए थे, अच्छी बात है। कॉफी आप लोग भी कॉफी पिए, आप लोग भी कॉफी पिए ताकि जो है आप लोग भी जो है रुबाब की तरह जो है हशाश पशाश नजर आए। अच्छा, जो हमारा मौजू है हफ्ते का, आखिरी दिन है उस मौजू का, और जो है बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कमेंटिंग की फेसबुक पे भी और ईमेलें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आई, कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आई। बहरहाल इसी तरह हमारा साथ हमेशा देते रहें क्योंकि आपके साथ के बगैर जो है मज़ा नहीं आता। और आज जो है हम जो है बंद करें इस बहस को जो है ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते से अगला मौजू चलाएंगे। कल जो है मैं अपने नाज़रीन को बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने वालिदैन के लिए, अगर आपने वालिदैन के लिए कोई तोहफा लेना हो तो क्या क्या चीज़ें ली जा सकती हैं। उसमें जो है 12 मुख्तलिफ चीज़ें थी। आपके जहन में क्या आता है पहली जो चीज़ आप सोचती हैं जब वालिदैन के बारे में कोई तोहफा वगैरह लेना, तो क्या चीज़ आपकी? मैं आपको ये बात पर्सनली अगर बताऊं तो मेरी अम्मी कपड़े बनाने में बहुत कंजूस है। अच्छा, वो कपड़े नहीं बनाती, मैं उनके लिए कपड़े ही गिफ्ट लेती हूँ। हाँ, कपड़े खुद आप ले लेती हैं ताकि जो है उनकी कमी पूरी हो जाए। स्टिच करवा के तैयार उनको दे देती हूँ। ठीक है। और वालिद साहब के लिए क्या? वालिद का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जो है रहमत अता फरमाए। बहरहाल जो है हमने जो मुख्तलिफ बातें अपने नाज़रीन को बताई थी वो ये थी, उसमें ये है कि आप लोग जो है अपने वालिदैन के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि मोहब्बत का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और एहतराम। जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। तो बजाय इसके कि हिसाब किताब शुरू कर दें अपने जहन में, आप ये शुरू कर दें कि जी मैंने जो है आज कितने पैसे खर्च किए, कल कितने पैसे खर्च करने हैं, तो इसकी वजह से होता यह है कि ये सारी जो चीज़ें हैं बाइस बनती हैं कि इंसान का जहन जो है वो मशगूल हो जाता है और नींद नहीं आती। एक ये चीज़, और एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी कही जाती है वो ये कही जाती है कि सोने से पहले हतमन ज़रूर जो है आप लोग जो है नमाज ज़रूर पढ़ें। किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, ज़रूर एक मसलन मुसलमान जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। सोने से पहले कोई सूरत, कोई आयत, कोई ऐसी चीज़ जो आपको जो है आरामिश पहुंचाए उसका ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। और रात का खाना जो है उसके दरमियान और आप जब सोने के लिए जा रहे हैं उसके दरमियान जो है वो फासला होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक और जो बात कही जाती है, फिंग शू एक कानून है। फिंग शू कानून ये होता है कि इसमें कहा जाता है कि आप जब भी आप सोने जा रहे हैं तो अपने सोने के कमरे के अंदर जो एनर्जी, जो आपके आसपास जो चीजें हैं उनको ऐसे सेट किया जाए कि वो आपको सोने में मदद दें। ये एक जो है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो है फेंग शू प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। फेंग शू कानून जो है उस लॉ जो है उसको इसको बोला जाता है। तो घर में अरेंजमेंट ऐसी करनी चाहिए कि उसके मुताबिक जो आपको जो है नींद है, आपकी जो वो आपका जो सोने का सिस्टम है वो जो है उसमें गड़बड़ ना हो। रुबाब आप कैसे, आपको नींद वगैरह ठीक आती है रात की? आ ही जाती है, तो सोना ही पड़ता है। अच्छा।